جنہوں نے اس دھرتی کو قبر پرستی کے شرک سے بالکل صاف رکھا، اور وہ جرم جو اس صوفیہ کو چھوڑ کر پوری کائنات میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کہیں قبروں کی پوجے، کہیں مندروں کی پوجا، کہیں درختوں کی پوجا، کہیں پتھروں کی پوجا، اس دھرتی کو پاک کیا کہ یہاں پر عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی ہوگی، اور اس ملک سے باہر نکلیے، باہر کی فضا میں سانس لیجیے تو ایک اللہ کی بجائے کروڑوں الہ، کروڑوں مشکل کشا ہے، کروڑوں حاجت روا ہے، کروڑوں غوث اعظم ہے۔ میں ملتان کا واسی ہوں، اکیلے ملتان کے اندر 1.25 لاکھ ولیوں کے دربار، کئی مہینے لگ جائیں ان کی قبروں کو دیکھنے کی، وہ کفر کا عقیدہ آج یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس امت کے لوگ، اس امت کے علماء سو ٹیلی ویژن چینل پہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اور محمد دونوں ایک ہے، ایک کے جڑا ہی ایک کو ڈو جانے وہ کافر تے مشرک۔ اللہ اور رسول دونوں ایک ہیں، جو ان کو دو کہے گا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ مومن تو وہ ہے جو ان کو دو ایک مانتا ہے، دو نہیں مانتا۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اللہ کی ذات کی توحید جس کو کفار مکہ نے بھی مانا تھا، آج یہ امت ماننے کے لیے تیار ہے، اور یہ ذلت کی پہلی وجہ ہے۔ مشرک کو کبھی دنیا میں عزت قرآن وعدہ نہیں کرتا، انتم الاعلون، تم غالب رہو گے۔ کیوں؟ اگر ایٹم بم بنا لیا، تم غالب رہو گے اگر غوری میزائل تیار ہو گئے، تم غالب رہو گے اگر تعداد بہت زیادہ ہوگی، نہیں، انتم الاعلون، تم غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو۔ اللہ کی عبادت کی بجائے درگاہوں کی پوجا، قبروں کی پوجا، غیر اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک۔ اگر اللہ کے گھر کا طواف ہے تو آج کی کلمہ پڑھنے والی امت اس کی اکثریت قبروں کا طواف بھی کرتی ہے۔ اگر اللہ کی لیے نماز پڑھتے ہوئے انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو درگاہوں پہ بھی سجدے۔ اگر اپنی تکلیف اور مصیبت میں یا اللہ مدد کی صدا بلند ہوتی ہے تو اسی طرح یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد کی صدا بھی بلند ہوتی ہے۔ اگر حاجی مینا میں اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں تو قبروں، درگاہوں، درباروں کے اوپر بھی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے رکوع ہے تو پیروں اور سیدوں کے لیے بھی رکوع ہے۔ اللہ کے لیے قیام ہے تو حضرت کے لیے بھی قیام ہے، قومی جھنڈے کے ترانے کے لیے بھی قیام ہے۔ اللہ کی وہ خالص، وہ سچی اور سچی توحید جس کے ماننے کے نتیجے میں عزت ملا کرتی ہے، جس کے ماننے کے نتیجے میں دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ وگرنہ یہ عرب کے چرواہے، یہ عرب کے بدو، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، آپ اس کی لڑائیوں میں کٹ اور مر رہے تھے، لیکن جو ہی لا الہ الا اللہ کی دعوت سے جڑے اللہ نے کیسی عزت عطا کی۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا کا نام قیصر و کسریٰ اپنے محلات میں سنتے تو ان کی جان چھلک جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ نے عزت کیوں دی؟ مسلمان مجاہد پہاڑی پہ چڑھتا ہے، سامنے سمندر کی لہروں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ربا میرے سامنے سمندر کا پانی ہی پانی ہے، اور اگر مجھے پتہ لگ جائے اس کے پار بھی تیری مخلوق رہتی ہے، اللہ میں اس دھرتی پہ جا کر بھی تیری توحید کے علم کو گاڑ کراؤں گا۔ مسلمانوں کا خلیفہ آسمان پہ بھٹکتی ہوئی ایک بدلی کو دیکھ کر کہتا ہے جہاں تیرا جی چاہتا ہے برس، تو جہاں بھی برسے گی تیرا خراج مسلمانوں کے بیت المال میں ضرور جمع۔ یہ عزت کیوں تھی؟ عزت کے اس دور کی طرف لوٹ کے یہ عزت کیوں تھی؟ کیونکہ اللہ کی توحید کو مسلمانوں نے سینے سے لگایا، اور آج اللہ کی توحید میں، آج اللہ کی عبادت میں
شریک کیا گیا، پیروں اور فقیروں کو شریک کیا گیا. مسجد ویران ہے، درگاہ آباد. یہ وہ پہلا جرم ہے لوگوں، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا جرم، جس جرم کی وجہ سے امتیں برباد ہو جاتی ہیں، جس جرم کی وجہ سے عزت دار ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. کیونکہ عزت دینے والا اللہ، اور عزت مالک دنیا میں کس کو دیتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ ساری عزت تو اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِ، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے. مشرک کے لیے اس دھرتی پہ کوئی عزت نہیں، نہ اس جہان میں عزت ہے، نہ اگلے جہان میں عزت. ذلت کا دوسرا بڑا سبب اس امت کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو توڑ لے. نہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کی توحید رکھی اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور یہاں پر بھی بدنصیبوں کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ ہے جس نے اپنی دنیا سے نبی کو نکالا، دین کے اندر نبی کا نام رہنے دیا لیکن دنیا سے نبی کا نام نکال دیا. ہمیں نہیں چاہیے. کیسے سمجھیں؟ نماز پڑھتے ہوئے بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھیں، روزہ رکھتے ہوئے سنت کے مطابق روزہ، حج کرتے ہوئے سنت کے مطابق حج، صدقہ خیرات زکات صدقات سنت کے مطابق عمل. وہ سمجھتے ہیں دین مسجد کی ٹوپی ہے. مسجد کی ٹوپی سمجھتے ہو؟ وہ انڈیا پاکستان کے مسجدوں کے دروازوں کے ساتھ ایک بڑے کارٹن کے اندر ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، پلاسٹک اور کھجور کے چھلکو جو اونٹ کے منہ پہ چڑھتے ہیں. وہ نمازی آتا ہے، اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، واپس جاتا ہے. جب دروازے کے پاس پہنچتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ٹوپی تو سر پہ ہے، وہیں سے اتارتا ہے اور پھینک کے مارتا ہے. یہ مسجد کے اندر ٹوپی کا رول ہے، مسجد سے باہر گئے تو ٹوپی سے آزاد ہے. ایک گروہ بدنصیبوں کا ایسا جس نے نبی کی تعلیم کو صرف مسجد کی ٹوپی سمجھ رکھا. مسجد میں آئیں گے تو پتہ لگے گا یہ نبی کو ماننے والے ہیں. مسجد میں آئیں گے، نماز کو طریقے کو دیکھو گے تو سمجھو گے یہ مسلمان نبی کو ماننے والا، نبی کے طریقے میں چلنے والا. اور مسجد سے باہر جائے گا، سیاست کا وقت آئے گا تو یہ بھی کفار کی جمہوریت کے پیچھے بھاگتا نظر آئے گا، یہ بھی الیکشن کے جھنڈے لے کے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، یہ بھی کفار کے طریقے پہ چلے گا. تجارت کا وقت آئے گا تو کہے گا جی نماز تو پڑھتے ہیں نا، اب مولوی صاحب جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہے. اگر دکانداری کرنی تو جھوٹ بولنا پڑے گا، مگر نہ پھر چھوڑ دو. یہ تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، یہ تجارت کرتے ہوئے بینک سے قرضے لیتا ہے، سود کا معاملہ کرتا ہے. اور دلیل کیا دیتا ہے؟ شیطان نے ہر کسی کو دل کو بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ یاد کروا رکھا. دلیل یہ ہے جی دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. دین اور چیز ہے، دنیا اور چیز ہے. ہم دین میں پوری شریعت پہ عمل کرتے ہیں لیکن دنیا میں آزاد ہیں. ہم اب شادی کرنے لگے ہیں اور آپ کہتے ہیں ڈھول نہ بجے، ہم نے شادی کرنی ہے. ایک بیٹا ہے، ساری ریج ایتے ہی نانی ہے، ہور دے پیچھو ہے کوئی نہیں. اب یہاں پہ ڈھول بھی بجیں گے، گانے بھی ہوں گے، ساز بھی ہوگا، دھمال بھی ہوگی. یہاں پہ اس کے ماتھے پہ صحرا بھی لگے گا، مہندی کی رسمیں ہوگی، اگٹن کی رسمیں ہوگی، جوتی چھپائی کی رسمیں ہوگی، دودھ پلائی سالی کے ہاتھ سے یہ رسم ہوگی، دروازہ کنڈی پکڑائی کی رسم ہوگی، جوڑا جہیز کی رسم ہوگی. سارے معاملے کریں گے. مولوی صاحب جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ہم بالکل سنت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ دین ہے، یہ دنیا ہے. دنیا کا دین سے کیا تعلق ہے؟ شادی میں ہم آزاد ہیں، غمی میں ہم آزاد ہیں، سیاست میں ہم آزاد ہیں، کاروبار میں ہم آزاد ہیں، لین دین میں ہم آزاد ہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آزاد ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صرف عبادات کا نظام لے کر آئے، زندگی پوری کا نظام لے کر نہیں. لہذا ان کا دین، ان کا نبی پر ایمان وہ مسجد سے شروع ہوتا ہے، مسجد میں ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے اپنی دنیا سے بھی نبی کو نکالا اور اپنے دین سے بھی نبی کو نکالا. دنیا میں تو وہ آزاد تھے، آزاد ہو ہی گئے ہر مسئلے میں. اور عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو
ان کو دادا ابو کی دلیل یاد نہیں آتی، بڑی بی کی دلیل یاد نہیں آتی،